المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل عليهم، كما قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں جہالت مشرکین سے، کہ مشرکین کی جہالت دیکھیں، ان کی سرکشی دیکھیں، بدبختی دیکھیں کہ وہ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ عناد تھا، اور دوسرا ان کا ایمان ہی نہیں تھا، نہ حضور پاک پہ نہ قیامت پہ. لہذا وہ سمجھتے تھے کہ نہ قیامت ہے نہ اللہ کا نبی ہے، لہذا عذاب کہاں سے آئے گا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جہل. اگر ان کا اللہ پہ ایمان ہوتا، معرفت ہوتی، تو ایسی باتیں نہ کہتے. وہ جلدی کرتے ہیں اللہ کے عذاب کے لیے کہ اللہ کا عذاب ان پہ آئے اور اللہ کا غضب ان پہ ٹوٹے. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کافر کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو آپ ہم پہ پتھروں کی بارش برسائیں یا عذاب دردناک لائیں. جیسے اس آیت میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، أي لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما استعجلوه. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. اصل عذاب کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے، تو جب آخرت ہوگی تو عذاب ہوگا. اگر میرا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو ان کے مانتے ہوئے ہی فوراً عذاب آ جاتا. اگر اللہ تاخیر عذاب کا فیصلہ نہ فرما دیتے کہ اصل عذاب کا مقام جو ہے وہ یوم القیامت ہے، لجاءہم العذاب قریباً، ان پر بہت جلدی عذاب آ جاتا. ویسے اللہ نے اپنے عذاب کے نمونے بعض اقوام پہ دنیا میں بھی نازل کر کے دکھلا دیے.
اللہ نے فرمایا جس کی تم جلدی کر رہے ہو بے وقوفو وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب بھی تم کو اچانک پکڑے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی قیامت جب آئے گی تو کسی کو پتہ تھوڑا چلے گا، آدمی اپنے اپنے معاملات میں مشغول ہوں گے اور قیامت آ جائے گی. اور قیامت کا زلزلہ ایسے ہوگا جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ نے فرمایا لوگوں ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے. وہ جب زلزلہ قیامت آئے گا تو دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی اور حاملہ حمل بھی گرا دے گی، اور لوگوں کا حال ایسے ہوگا جیسے نشے میں ہوں، آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے ہیں، پھٹی ہیں تو پھٹی ہیں، کھلی ہیں تو کھلی ہیں. حالانکہ وہ نشانی ہوگا، عذاب کی دہشت ہوگی. ولیکن عذاب اللہ شدید. یہاں فرماتے ہیں وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بالکافرین اے یستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالۃ. میرے نبی عذاب کی جلدی کرتے ہیں، عذاب تو ان کو آنا ہے ہر حال میں، اور یہ بے وقوف نہیں جانتے کہ جہنم نے گویا ان کو گھیر رکھا ہے. وہ جہنم ایسے ہے جس کے گویا یہ گھیرے میں آ چکے ہیں اور روز بروز اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا چونکہ یہ جو سمندر ہے گویا یہ جہنم ہے، جتنا سمندر ہے اور 3 حصے زمین پہ سمندر ہے اور 1 حصے میں آبادی ہے، تو گویا جہنم نے تو گھیر رکھا ہے. کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اللہ حکم دیں گے تو یہ چاند تارے سب اس سمندر میں گر جائیں گے، تو اس کے اندر گرمی اور آگ اور بڑھ جائے گی، اور نیچے اس کے جو آگ ہے جو جہنم ہے وہ پردہ ہٹا دیں گے تو یہ سارا جہنم آگ ہو جائے گا. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو حقیقتاً گویا کہ اللہ کی جہنم نے تو ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، کون کسی کی طرف بھاگ سکتا ہے؟ تو یہ کوئی یعنی بعید بات نہیں ہے. اب بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سونامی میں جو طوفان آیا تھا وہ یہی بتلاتے ہیں وہاں کے لوگ کہ یکدم پانی جو ہے واپس سمندر میں جانے لگا، یعنی کنارے سے پانی واپس ہونے لگ گیا، اور اس کے بعد یکدم پانی جو ہے 200 میٹر بلند ہو کے پوری دیوار کھڑی ہو کے آیا. تو اس لیے علماء نے تحقیق یہ کی ہے کہ دراصل وہ جو اللہ نے ایک غلاف حجری رکھا ہوا ہے، ایک اللہ نے جو چادر رکھی ہوئی ہے اس عذاب کے اوپر، اس میں دراڑ پڑی تو پانی واپس آیا اندر جانے کے لیے، اور نیچے چونکہ آگ تھی تو گرم ہو کے پھر پانی جو ہے اوپر اٹھا اور اس نے جا کے تباہی پھیلا دی. تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمندر کے پانی سے وضو نہیں فرماتے تھے. تو صحابہ نے کہا حضرت پانی ہے، فرمایا کہ بھئی ان تحت البحر نارن، اس کے نیچے جہنم ہے، میں جہنم کے پانی سے کیوں وضو کروں؟ اسی لیے حکم ہے شرعاً بھی کہ کوئی آدمی بغیر ضرورت کے بحری سفر اختیار نہ کرے. ہاں اگر حج ہے، عمرہ ہے، تعلیم ہے، تجارت ہے، مجبوری ہے، لیکن بغیر اس کے یعنی محض سیر و تفریح کے لیے نہ کرے.
کیونکہ یہ دریا جو ہیں یہی دہکا دیے جائیں گے اور یہی آگ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک وما ذالک علی اللہ بعزیز، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تم چاہتے ہو، جہنم نے تو تمہیں یہاں تک کیا ہوا ہے۔ قال شعبۃ عن سماک عن اکرمۃ قال فی قولہ تبارک وتعالی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ کالا البحر۔ حضرت اکرمہ کا بھی ایک قول ہے کہ جہنم سے مراد یہی دریا ہے، یہی سمندر ہے، اصل میں گویا یہی جہنم ہے، اس کے نیچے اللہ نے آگ رکھی ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد قال حدثنا ابی عن مجاہد عن الشعبی انه سمع ابن عباس يقول وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین وقال وجہنم هو هذا البحر الاخضر تنتصر الكواكب فيه وتكبر فيه الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جہنم۔ ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنم سے مراد ہوا هذا البحر، یہی سمندر ہے، اسی کے اندر اللہ ستارے پھینکیں گے، اسی کے اندر سورج اور چاند کو بے نور کر کے گرا دیا جائے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اللہ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا، اور حضور پاک نے بھی فرمایا ان الشمس والقمر تکوران ثم یسودان، کہ سورج اور چاند کو اللہ بے نور کر کے سیاہ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ثم یوقد، پھر اس کی آگ اور بھڑک اٹھے گی، فیکون هو جہنم۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا عبد الله بن امیہ قال حدثني محمد بن حیی اخبرني صفوان بن يعلى عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البحر هو جهنم قالوا ليعلى فقال الا ترون ان الله تعالى يقول نارا احاط بهم سرادقها قال لا والذي نفس يعلى بيده لا ادخلها ابدا حتى ارى الله ولا يصيبني منها قطرة حتى ارى الله تبارک وتعالى۔ کہنے لگے کہ انشاءاللہ میں کبھی سمندری سفر نہیں کروں گا اور نہ سمندر کا کوئی قطرہ پانی کا اپنے بدن پہ آنے دوں گا، لیکن ھذا تفسیر غریب و حدیث غریب جدا واللہ اعلم، لیکن اس میں غرابت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یاد رکھو اللہ نے جہنم بھی پیدا کر دی ہے اور جنت بھی پیدا کر دی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جنت کا مقام آسمانوں میں ہے اور جہنم کا مقام جو ہے وہ زمین سب کے نیچے اسفل سافلین میں ہے۔ لیکن کیا یہ سمندر، گویا سمندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہنا کہ صرف یہی سمندر جہنم ہے یہ قول غریب ہے، ورنہ یہ کوئی شک نہیں کہ جب اللہ اس حقیقی جہنم کو کھولیں گے تو یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا فرما دی ہے، اور اللہ کے لیے کئی جنتیں ہیں، جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنات عدن ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو فاسألوہ الفردوس الاعلی، اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ ساتواں آسمان اس کی زمین ہے اور عرش اس کی چھت ہے، سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ فردوس الاعلی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب اعلیٰ سے مانگنا ہے تو اعلیٰ چیز کا سوال کیا کریں۔ تو بہرحال یہ تفسیر غریب ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قیامت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے، تو آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، جانے والی دور ہو رہی ہے، تو گویا دنیا تو دور ہوتی جا رہی ہے لیکن قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے۔
اور جب بندہ ویسے مر جاتا ہے تو اس کی تو گویا قیامت قائم ہو جاتی ہے. من مات قامت قیامت ہو، مرنے کے بعد اس کی گویا قیامت ہے. اب یہ اس کا نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پہ فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو باغ جنت بنا دیں، یا اللہ معاف کرے کفر پہ مرے اور یہیں سے جہنم شروع ہو جائے. اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہان ہیں. جنگ بدر کے موقع پر جب قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل اینڈ کمپنی کے روسا مارے گئے اور ان کو وہاں ایک کنویں میں پھینکا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود تشریف لائے، کنویں پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطاب کیا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا کہ ہاں وہ جو میرے اللہ کا وعدہ تھا کہ تمہیں سزا ملے گی، جہنم ملے گی، عذاب ملے گا، وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں؟ تو اس لیے جب آدمی مرتا ہے نا گویا اس کی تو قیامت گویا قائم ہو گئی. اب اس نے واپس نہیں آنا ہے جب تک کہ قیامت نہ ہو. اور اس کی جو عالم برزخ کی زندگی ہے یہ ایک عالم غیب ہے. اب یوں دیکھیں کہ دنیا میں جتنی آدمی پہ احکام، حدود، سزائیں جاری ہوتی ہیں وہ جسد پہ ہوتی ہیں، لیکن روح جو ہے چھپی ہوئی ہے. اب ایک آدمی کو ہاتھ کاٹ دو تو ہاتھ جو کٹے گا تو ہاتھ تو جسد ہے، جسم ہے، ارکان ہے، اعضاء ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ تو متعلم ہوگی. یہی وجہ ہے نا کہ جب آدمی کی روح نکل جاتی ہے اب اس کو کوئی علم نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا کہ روح نکل گئی. تو قیامت میں آنے سے پہلے جو عالم برزخ ہے تمام فیصلے جو ہیں سزا کے، جزا کے، رحمت کے، عذاب کے، وہ روح پہ ہوں گے. دنیا میں جسد نظر آتا تھا، روح نظر نہیں آتا. قیامت میں فیصلے جو ہیں روح پہ ہوں گے، چاہے جسد نظر نہ آئے، لیکن اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی اشکال کرے گی ایک بندہ جل گیا، اللہ چاہے آگ کے اندر بھی عذاب دے دے. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے نا کہ امام محمد سے، امام محمد رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں. یعنی امام صاحب کے دو شاگرد ہیں جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ. امام محمد جو ہیں یہ اتنے بڑے پائے کے عالم ہیں کہ امام شافعی ان کے شاگرد ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ امام شافعی جلالت القدر خود امام ہے، اتنے بڑے مرتبے کا آدمی ہے، لیکن یہ شاگرد ہے محمد ابن حسن الشیبانی کا، اور محمد ابن حسن جو ہے وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو ایک دفعہ بادشاہ کی مجلس میں ان سے سوال کیا گیا کہ شیطان جو ہے یہ جن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل جن ہے. اللہ کا قرآن ہے کہ کان من الجن، کہ شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہے، بلکہ جنوں کا باپ ہے، ابو الجن ہے. جیسے آدم ابو البشر ہے اسی طرح ابلیس ابو الجن ہے. اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے مٹی سے، من صلصال فخار، وخلق الجان من مارج من نار، اور اللہ نے جنوں کو پیدا کیا آگ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن جو ہے ابلیس جو ہے وہ بھی آگ سے پیدا ہوا. انہوں نے کہا ہاں بالکل.
تو انہوں نے سوال کیا کہ امام محمد یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم آگ کو لے کے آگ میں ڈال دیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا عقل لڑاتے رہتے ہیں اللہ کے احکام کو چھیڑنے کے لیے، حالانکہ بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندہ عبد ہے، غلام ہے، غلام کا کام یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، میرا مولا جو تیرا حکم ہے بس ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ مشکل ہے، مصیبت ہے، وہ عقل لڑاتے ہیں بیچارے۔ لیکن یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی اللہ کا قانون غلط نہیں ہو سکتا، ہماری عقل تو غلط ہو سکتی ہے۔ اب تمہارے ہاں ایک قانون ہے نا، آئلی قانون، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو تمہارا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی، بلکہ اس طلاق کی کاپی اور ایک نوٹس جو ہے وہ متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو بھیجے۔ چیئرمین جو ہے پھر دونوں فریقوں کو نوٹس جاری کریں گے، بلائیں گے کرائیں گے، محنت سلو کرائیں گے، نہ ہوا تو پھر طلاق کا فیصلہ چیئرمین کرے گا۔ دیکھو کیسے عقل ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک آدمی کا عقل نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ تو پارلیمنٹ کا عقل ہے جہاں ہماری کریم بیٹھی ہوئی ہے۔ کہ بیوی زید کی ہے، طلاق کا فیصلہ چیئرمین کرے گا۔ دیکھیں کیسا عقل ہے۔ اور طلاق پہلے دے گا اور نوٹس بعد میں چیئرمین کو بھیجے گا۔ تو اس کی مثال تو ایسی ہو گئی کہ وہ ایک تھا نشائی آدمی، بھنگ ونگ پیتا تھا، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ ہر مبتلا کو بچائے، اللہ منشیات سے، ان بلاؤں سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ تو ایک بھنگی تھا بیچارہ، اس بیچارے کو اچھا بھنگ پینے والے کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، کیونکہ بھنگ جو ہے مدر بول ہے، پیشاب آور ہے۔ وہ غریب کو پیشاب جو آیا تو لوٹا لے کے گیا استنجا کرنے کے لیے، کہ پیشاب بھی کر لوں استنجا بھی کر لوں۔ نشے میں پتہ کوئی نہیں کہ لوٹے میں تو چھوٹا سا سوراخ ہے، وہ جب تک پیشاب کر کے لوٹا اٹھایا دے گا لوٹا تو خالی ہے، پانی تو بہہ گیا۔ وہ بغیر استنجے کے بیچارہ واپس آ گیا۔ گھنٹے بعد پھر اس کو پیشاب کا تقاضا ہو گیا، پھر لوٹا بھرا، پھر لوٹا بھر کے گیا اور جا کے بیٹھا آرام سے پیشاب کیا، فارغ ہوا، لوٹا دے گا لوٹے میں پانی نہیں۔ وہ تو سوراخ تھا نا، وہ پکڑ کے چلتا ہو بہتا رہتا، اس کے فارغ ہونے تک پانی ختم ہو جاتا۔ تیسرے دفعہ جب اس کو پیشاب آیا تو لوٹا بھر کے گیا اور کہنے لگا اچھا 2 دفعہ تو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آج میں بالکل تمہیں ٹھیک کرتا ہوں، میں پہلے استنجا کر لوں گا، پیشاب بعد میں کروں گا۔ تو یہ اسی طرح ہے، یعنی فیصلہ طلاق تو پہلے ہو جائے گی لیکن نوٹس بعد میں ہوگا۔ حالانکہ یہ بھی نہ سمجھا کہ رحمت دو جہاں کا فرمان ہے کہ سلاسن جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں ہیں جن کی مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے، ایک نکاح، ایک طلاق اور ایک عتاق۔ حضور نے فرمایا مذاق میں بھی کوئی بیوی کو طلاق کہہ دے، طلاق ہو گئی، بس ختم۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی سامنے ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ گواہ ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جی میں نے طلاق لکھ کے رجسٹری کر کے بیوی کو بھیجی ہے، اس نے وصول نہیں کی ہے۔ وصول کا کیا مطلب؟ تمہاری زبان سے طلاق نکلی، طلاق ہو گئی۔
عقل مند کوئی ہوتا اور قرآن کے قانون کا خیال ہوتا تو یہ مسئلہ قرآن میں لکھا ہے، لیکن تم الٹا سمجھو تو کیا کرے آدمی؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو یہ خطرہ ہے، خدشہ ہے خامد کی ناراضگی کا، خامد کے اعراض کا، تو اب ایسا کریں کہ دو حکم بنائیں، ایک عورت کی طرف سے ایک خامد کی طرف سے، دونوں میں صلح کروانے کی کوشش کریں۔ اگر دونوں میں صلح ہو جائے تو الحمدللہ، اگر نہ ہو سکے تو پھر وہ طلاق کا فیصلہ کریں، یعنی صلح یا فیصلہ نوٹس پہلے دیں۔ اگر صلح نہیں ہوتی پھر طلاق کہو کہ ابا تم طلاق دیتے ہو، طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک رحمت کرے، بعض لوگ جو ہے بیچارے بلا وجہ عقل لڑاتے ہیں، اللہ کے قانون میں عقل نہ لڑایا کرو۔ عقل بنانے والا کون ہے؟ عقل تم نے بنایا ہے۔ تو جو خالق العقول الناس کلھا، جو ساری کائنات کے انسانوں کے عقل کا خالق ہے، اس نے جو قانون بنایا ہے وہ کیسے خلاف عقل ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ قانون کی باریکی تمہیں سمجھ نہ آئے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون چونکہ تیرے خلاف ہے تمہیں تکلیف ہو، ورنہ اللہ کا قانون تو عین حق ہے، عادل ہے، انصاف ہے، اس کے اندر تو کسی کائنات کو بھی ذرا اور زبر بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اب امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ جناب شیطان آگ سے بنا، فرمایا آگ سے بنا۔ انہوں نے کہا حضرت کمال کی بات ہے، آگ کو اگر ہم آگ میں ڈال دیں تو پھر کیا عذاب ہوگا؟ اللہ کی قیامت میں اگر شیطان کو آگ میں ڈال دیں، جہنم میں ڈال دیں تو کیا فرق پڑ گیا؟ آگ آگ میں چلی گئی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سے کہ آپ مہربانی کریں، کسی ملازم کو حکم دیں کہ مٹی کا ایک ڈیلا لے آئے، پھر میں مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ وہ غلام دوڑا ہو گیا، مٹی کا ایک ڈیلا اٹھا کے لے آیا، آپ نے وہ ڈیلا پکڑا اور جو وزیر بیٹھا تھا نا اس کو مارا یہاں۔ حضرت یہ کیا کر رہے اور یہ کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا کیسے تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو میں نے مٹی ماری، تکلیف کیا ہو گئی؟ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہارا اصل مٹی ہے، میں نے بھی تمہیں مٹی ماری ہے۔ کہتے ہاں، انہوں نے کہا ہاں اللہ چاہیں گے تو آگ والے کو بھی آگ میں تکلیف ہوگی، اور اگر اللہ چاہے تو آگ کو گلزار کر دیں۔ کہ سیدنا ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بات تو بتائیں کہ زندگی میں آپ کے سب سے اچھے دن کون تھے؟ فرمایا میرے لیے وہ اچھے دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت آگ میں بھی اچھے دن تھے؟ فرمایا اللہ کے بندے، جنت کا لباس تھا، جنت کے کھانے تھے، مزے سے بیٹھا ہوا تھا، وہی تو میرے دن اچھے تھے، اور کون سے دن اچھے ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں تو دنیا کا کھانا ملتا ہے نا، وہاں تو اللہ نے مجھے جنت کی نعمتیں کھلائیں، جنت کے لباس پہنائے، اور میرے لیے آگ کو صرف بردن نہیں، بردن و سلامن کر کے میرے لیے آگ کو ایسا معتدل درجہ حرارت بنا دیا کہ جس میں آرام سے بیٹھا رہا۔ تو اس لیے عقل نہ لڑایا کرے کہ قبر میں عذاب کیسے ہوگا، جہنم کیسے ہوگی، اور جناب قیامت کیسے ہوگی، اور یہ دنیا فنا کیسے ہوگی۔ جو بنانے پہ قادر ہے وہ فنا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، وہ بدلنے پہ بھی قادر ہے اور فنا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور اللہ اس کے تھوڑے تھوڑے نمونے آپ کو دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا؟
ان لوگوں سے جا کے پوچھے نا جو زلزلے سے گزرے ہیں. لیکن خدا جانے بھئی ہم لوگ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اتنے بڑے عذاب کے بعد بھی زانی اسی طرح گناہ میں ہے، شرابی شراب میں ہے، فلم والا فلم میں ہے، بے حیا بے حیائی میں ہے، لوگوں کے بچے لے کے بیچ رہے ہیں، لڑکیاں اٹھا کے بیچ رہے ہیں، لوگوں کے ڈاکے مار رہے ہیں. خدا جانے کیسی مخلوق. اس لیے اللہ نے فرمایا عذاب نہ مانگو، عذاب جب آئے گا تو ایسے پکڑے گا پھر تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. ثم قال عز وجل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اور جس دن ان کو عذاب اوپر سے بھی نیچے سے بھی ڈھانک لے گا. لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش. اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم کا اوڑھنا ہوگا، اوپر بھی عذاب ہوگا نیچے بھی عذاب ہوگا. وقال تعالی لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقال تعالی جب آگ ان کو پکڑے گی نہ منہ کو بچا سکیں گے نہ اپنے بدن کو بچا سکیں گے. فالنار تغشاهم من سائر جہاتهم، ہر طرف سے ان کے لیے نار ہوگی. وہذا ابلغ فی العذاب الحسی، عذاب حسی کے لیے کہ ہر طرف آگ، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ. وَنَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تَعْدِيدٌ وَتَقْرِيرٌ وَتَوْبِيخٌ. اور پھر کہا جائے گا کہ ظالموں اب چکھو عذاب. یہ عذاب مانوی ہوگا. كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کو چہرے کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى يوم يدعون الى النار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون ابصرنا هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. قیامت والے دن کافروں سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہی آگ ہے، یہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اچھی طرح دیکھ لو، یہ جادو کی آگ تو نہیں، یہ اندھے ہو دیکھ نہیں رہے ہو. اب جلتے رہو اس میں، مرتے رہو اس میں، چاہے صبر کرو چاہے صبر نہ کرو، چیختے رہو برابر ہے. اللہ تمہیں تمہارے ان اعمال کی سزا دے رہے ہیں جو تم نے دنیا میں کیے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین. جی کہ رفع یدین، میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہے نا، سب سے پہلی بات تو یاد رکھو یہ مسائل فروعی ہیں، ان کا اصول سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ افضل اعلیٰ اولا غیر افضل کی باتیں ہیں، اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کر. بہرحال رفع یدین کے بارے میں بھی احادیث مبارک میں ذکر ہے، اور رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں بھی حدیث مبارک ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ فقہاء صحابہ میں ہیں، یعنی اتنے بڑے شان والے صحابی ہیں کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کہتے تھے کہ جب عبداللہ ابن مسعود موجود ہو تو کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ عالم موجود ہے کسی اور سے کیوں مسئلہ پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے خود نماز پڑھ کے دکھلائی اور صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے، تو اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑے۔ باقی جی بت لاتے تھے، فلاں لاتے تھے، یہ باتیں ہیں۔ بت لاتے تھے کافر ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کیوں آتے تھے؟ اللہ کے بندے کچھ عقل بھی تو ہو نا۔ مشرکین مکہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں؟ وہ تو منکر تھے، وہ تو ہمیں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہ تو شور کرتے تھے اور غل کرتے تھے۔ یہ باتیں تو بہرحال نہیں کہنی چاہیے، لیکن آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں، جو لوگ کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کریں، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف بھی بلا وجہ اتہامات سے بچیں۔ اللہ پاک سب کی نمازیں اور عبادات قبول فرمائیں۔ کہتے جی کہ قرآن میں یا نماز کے علاوہ اگر ہم کوئی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھیں، بالکل پورا پڑھیں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے، اچھا کام، شان والا کام، اس کو اگر بسم اللہ سے شروع نہ کریں تو وہ کام جو ہے اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بڑی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں جلالہ ہے، اس میں صفت رحمان ہے، اس میں صفت رحیم ہے، اور اس کے پڑھنے کے بڑے برکات ہیں، بڑے ثمرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یعنی ہر وہ کام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کوئی بھی کام ہے، جب اللہ کے نام سے شروع ہوگا تو اس میں لازماً خیر ہی خیر ہوگی۔ ایک شخص نے تمتع یا قران کا احرام باندھا، معلم انہیں منا لے گئے، وہ عمرہ نہیں کر سکا، تو اب صاف ظاہر ہے کہ اس کا حج جو ہے حج افراد ہو جائے گا، کیونکہ عمرہ نہیں کر سکا، تمتع بھی نہیں ہوا، اور عمرہ نہیں کر سکا، قران بھی نہیں ہوا۔ احناف کے نزدیک اس کو ایک دم دینی پڑے گی، لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نیت کو تمتع کے بجائے افراد میں بدل دے یا قران کے بجائے تمتع میں بدل دے تو کوئی جرم نہیں۔ ایک عورت کہ میں پاکستان سے آئی، میں نے عمرے کے بعد احرام یہ ارادہ تھا کہ احرام کھول دیتے ہیں یا میں حج تمتع کروں گی۔ حج تمتع کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں آپ عمرہ کریں، عمرہ کر کے احرام کھول دیں، پھر آپ 8 کو حج کا احرام باندھیں گے۔ تو یہ درمیان میں جو وقت ہے آپ نے فائدہ اٹھایا نا، کہ پابندی کوئی نہیں، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، بیوی حلال ہے، اسی کا نام تو تمتع ہے۔ تمتع کا معنی نفع اٹھانا، کہ آپ نے عمرہ کر لیا، بعد میں حج بھی کیا، درمیان میں فائدہ بھی اٹھا لیا۔ تو اب وہ بیوی کہتی ہیں کہ میں نے جہاد میں احرام کی نیت سے 2 نفل پڑھے، عمرے کا نام نہیں لیا، تو میری بیٹی جب 2 نفل پڑھ رہی ہو تو اور کیا نام لیتے؟ عمرے کا نام لینا کوئی ضروری تھا؟ کیوں پڑھے تم نے 2 نفل؟ صاف بات ہے کہ تب تم نے 2 نفل پڑھے ہیں، تمہاری نیت عمرے کے احرام کی ہے، نیت کر، اور کیا نیت کرتی؟ میں نے پھر طواف کیا، نیت نہیں کی، تو ادھر کیوں گئی تھی آپ طواف کی طرف؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کیوں گئی تھی؟ نیت تھی تو ادھر گئی ہو نا۔
پھر 7 چکر کیے ہیں، نیت ہے تو کر رہی ہو، بالکل وہم نہ کرو، معلوم ہوتا ہے تم وہم کی بیمار ہو، ورنہ تمہارا عمرہ بھی ٹھیک ہے، طواف بھی ٹھیک ہے، صفا مروا بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ آدمی روٹی کھانے بیٹھے تو نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، اور پھر نیت کرتا ہوں پانی پینے کی، پھر نیت کرتا ہوں چائے شریف ہضم کرنے کی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بھئی تم 2 رکعت نفل خدا کی بندی پڑھ رہی ہو، طواف کر رہی ہو، صفا دوڑ رہی ہو، اور کیا نیت ہوتی ہے؟ احرام کا کپڑا جو ہے، عورت کا احرام تو ہوتا ہی نہیں، کون سا احرام ہے عورت کا؟ عورت نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہی احرام ہے۔ کوئی عورت کے لیے احرام نہیں ہوتا کہ رومال باندھو یا سفید کپڑا باندھو یا فلانا کپڑا باندھو، یہ تو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے۔ عورت کا جو لباس ہے وہی اس کا احرام ہے۔ مرد نہ ہوں پردہ اٹھا دو، بندے سامنے آ جائیں گرا دو، بس۔ کہ اگر ایک آدمی پہ دم پڑ گئی ہے لیکن وہ غریب آدمی ہے، دم دینے کی طاقت نہیں رکھتا، 10 روزے رکھ لے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ روزے میں تو پیسے نہیں لگتے نا، 10 روزے رکھ لے، ادا ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی میرا تعلق جو ہے وہ فقہ حنفی سے ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز میں فاتحہ پھر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جب آدمی مقتدی ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہی سب کی طرف سے کافی ہے۔ ہر عمرے کے بعد سر منڈانا ہوگا، بالکل منڈانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں، اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر ایک آدمی گنجا ہے، اس نے عمرہ کیا، اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، تعمیل تو کرنی ہوگی۔ آپ کی کتاب جو ہے ہمیں کہاں سے ملے گی؟ میرا بھائی، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میرے پاس نہ میری کتاب ہوتی ہے، اور وہ کتابیں اللہ ان دوستوں کو، شاگردوں کو جزا دے جنہوں نے کیسٹیں سن کے بیچاروں نے کتابیں بنائی، کیسٹ سنتے ہیں لکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال دروس حرم کے نام سے 4 جلد جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ آپ کے ملک میں صدیقی ٹرسٹ کو آپ خط لکھیں گے، وہ آپ کو بھیج دیں گے، یا دارالاشاد بندر روڈ کراچی کو خط لکھیں گے تو دیں گے۔ میرے پاس تو کوئی ہوتی نہیں ہے، ہو تو میں دے دوں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جو لوگ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ 11ویں کا دودھ تقسیم کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، خالص بدعت ہے، کوئی ثواب نہیں، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو یہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ خیرات ہو رہی، اور نہ اس کا حکم قرآن نے دیا نہ نبی نے دیا، خود عبد القادر جیلانی نے بھی نہیں کہا کہ 11ویں مناؤ۔ یہ تو ایک رواج ہے، کہتے ہیں کہ بڑھیا تھی، اس کی پتہ نہیں، کہتے ہیں کشتی ڈوب گئی، وہ بڑھیا پوری امت کے لیے عذاب بن گئی، ساری دنیا کو اس بدعت میں ڈال گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یاد رکھیں بالکل بدعت ہے، اس کا ثواب تو ثواب اور گناہ ہے، اور کھانا بھی ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ اگر باپ ہے، دادا ہے یا پیر ہے، ان کو جھک کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنا بالکل ناجائز ہے، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ رکوع بھی اللہ کے آگے، سجدہ بھی اللہ کے آگے،
یہ جھکنا بکنا یہ بھی رواج ہے، جیسے ہندو کے رواج ہے پرنام کرتے ہیں، ہمارا بھی ایک رواج ہے۔ اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے۔ اور اگر یہ عزت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ محمد مدنی کے پاؤں پہ جھکتے۔ ہمارے ملک میں پیروں کے مزار بہت ہیں، اور وہاں پر لوگ آگے جانور ذبیحے چڑھاتے ہیں، میٹھا چاول تقسیم، سب ناجائز ہے، میٹھا ہو یا کڑوا ہو۔ جب غیر اللہ کی نسبت ہو گئی تو سب چیز جو ہے وہ ناجائز ہو گئی، چاہے وہ زردہ ہو، چاہے بریانی ہو، چاہے گوشت ہو۔ جب اللہ کے سوا غیر کی نسبت آ جائے تو ناجائز ہو۔ طواف کیا، اور طواف کے 2 رکعت جو پڑھنے ہیں اوقات مکروہہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہ پڑھیں۔ وہ فرماتے ہیں فجر کو طواف کریں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کو کریں تو مغرب کے بعد پڑھیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مکے میں ہر وقت جائز ہے، جب چاہو طواف کرو، جب چاہو 2 رکعت پڑھو۔ یہ بھی کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں۔ اگر آپ نے حرم میں رہنا ہے بعد میں آرام سے پڑھ لیں تاکہ کسی کا اعتراض نہ ہو، کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہے، قافلہ جا رہا ہے تو چلو گنجائش موجود ہے، پڑھ لو۔ یہ کوئی جھگڑے تو نہیں ہے نا، یہ تو لوگوں نے جھگڑے بنا دیے۔ 1400 سال گزرے شریعت محمد مصطفیٰ میں، یہ تمام اختلافی مسائل موجود تھے، لیکن کوئی لڑائی، کوئی مناظرہ، کوئی جھگڑا، کوئی مجادلہ، کوئی ایک دوسرے کے خلاف لڑائی، کوئی ایک دوسرے کے خلاف مسجدیں فتوے نہیں تھے۔ یہ تو بدبخت 1800 میں جب انگریز آیا تو اس نے ان مسائل سے فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کو لڑا دیا۔ طواف نفلی ہو یا فرضی ہو، یاد رکھو ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے ہیں۔ اور ویسے بھی مسئلہ سمجھو، نفل اس وقت تک نفل ہے جب تم نے شروع نہیں کیا، جب شروع کر دیا وہ واجب ہو گئی۔ اگر آپ کو دن میں ملنا ہو تو کہاں مل سکتا ہوں؟ صبح بھی نماز فجر کے بعد یہی درس ہوتا ہے، مغرب میں یہاں ہوتا ہے، فجر کو تھوڑا ادھر ہوتا ہے، آپ آ کے مل لیں آرام سے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی نے خنزیر کا لفظ جو ہے اگر کہہ دیا تو 40 دن تک نماز نہیں ہوتی، پھر تو قرآن چھوڑ دینا، قرآن میں تو ہے لحم الخنزیر، نہ پڑھا کریں انہیں۔ عجیب مسلمان ہیں، ڈرنے پہ آئے تو لفظ خنزیر کے زبان پلید ہو جاتی، شراب سے پلید نہیں ہوتی، سود کھانے سے اس سے بھی پلید نہیں ہوتی، یہ جو بینکوں کے ڈبے لے رکھے ہیں تم نے پانی کے لیے، اس سے بھی پلید نہیں ہوتی نا۔ بینک جو ڈبہ دیتا ہے سود کے پیسوں کا ہے کہ خالص حلال کا ہے؟ اور پھر اللہ کا حکم ہے کہ گناہ میں مددگار نہ بنو۔ تم تو ان کے دفتر میں اعلان بنے ہوئے، اشتہار بنے ہوئے، جہاں جا رہے ہو لوگ پڑھ رہے، انہوں نے کوئی ایسے تھوڑا دیا ہے، انہوں نے تو اس لیے دیا ہے نا کہ پبلسٹی ہو، پوری دنیا میں اعلان ہو۔ اس کا بھی فکر نہیں، صرف سور کا نام نہ لو۔ اللہ کے بندے قرآن جو ہے تو قرآن بھی نہیں پڑھیں گے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ کیا ہے؟ یہ تو لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک آدمی کا حج افراد ہے اور وہ حج کی بکری تو اس پہ واجب ہی نہیں ہے، دینا چاہے مرضی ورنہ واجب نہیں۔ جو قربانی والی بکری ہے، جو اپنے ملک میں قربانی کرتا تھا، اس کی مرضی ہے یہاں کرے، مرضی اپنے ملک میں کرے۔
قربانی الگ چیز ہے، یاد رکھو، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ اگر آپ حج پہ نہ آتے تو اپنے ملک میں قربانی کرتے کہ نہ کرتے؟ وہ علیحدہ چیز ہے۔ حج کی بکری دینا علیحدہ چیز ہے۔ قربانی والی بکری آپ ہر جگہ ذبح کر سکتے ہیں۔ حج کی بکری جو ہے بغیر مکے مدینے کے، مدینہ منورہ نہیں، مکہ کے حدود حرم کے بغیر ذبح نہیں ہو سکتی۔ جیسے پیر کی بکری پیر کی قبر کے بغیر ذبح، جب وہ دیکھا نا شیطان کتنا ملعون ہے، اس نے کہا اللہ میاں آپ اپنی بکریاں منگوائیں گے مکے میں چڑھواؤں گا قبروں پہ، فکر نہ کرو، مقابلہ پورا کروں گا۔ اچھا جی، عید میں نے مدینہ منورہ میں کی، اگر عید کے بعد تم نے عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے آپ کا حج مفرد ہے، حج افراد ہے۔ اگر عید کے بعد میقات سے عمرہ کیا ہے تو آپ کا حج تمتع ہو جائے گا۔ میں احرام کے نیچے انڈر ویئر پہن کے عمرہ کیا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، یہ تو چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے، پھر باقی کپڑے کیوں اتار دیے تم نے؟ معلوم کیسے نہیں تھا؟ دو چادریں تم نے باندھنی یہ معلوم تھا تمہیں؟ قمیص اتار دیا یہ بھی معلوم تھا تمہیں؟ شلوار اتاری یہ بھی معلوم تھا؟ آپ ایک دم ادا کریں کہ پورے عمرے میں آپ نے سلا ہوا کپڑا پہنا ہے، تاکہ آئندہ معلوم بھی ہو جائے، انشاءاللہ مسئلہ بھی نہیں بھولے گا۔ اگر ایک آدمی طواف کر رہا ہے، طواف کے دوران میں مثلا دوسرے یا تیسرے چکر پہ حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیا نہیں کیا۔ اگر ہم کیمپ میں ہیں، ملازم ہیں، کمپنی کے کیمپ میں رہتے ہیں، ہم روزانہ حرم میں آتے ہیں، بعض ساتھی کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیمپ میں ہم جماعت کر لیں، بعض ساتھی کہتے ہیں ابھی حرم جا رہے ہیں، وقت ہوگا حرم جا کے پڑھیں گے۔ بہرحال اگر وقت کا خطرہ ہے یا جماعت چھوٹ رہی ہے وہیں جماعت سے پڑھ لیں، اور اگر حرم پہنچ کے بھی جماعت سے پڑھتے ہیں تو پھر حرم پڑھیں۔ ایک عورت نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد تمام ارکان مکمل کر کے جب حمام میں گئی تو اسے خون کے قطرے محسوس ہوئے، حالانکہ یہ اس کے حیض کے دن نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے عمرہ۔ بعض اوقات دوڑنے سے، چلنے سے، پھرنے سے، گرمی سے، فضا بدلنے سے ایسے اثرات ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے بتا دیا ہے کہ 2 رکعت نماز جو ہے ہر طواف، چاہے طواف فرض ہو یا، چونکہ حضور پاک نے جب بھی طواف کیا اس کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں۔ حج بدل کرنا ہے باپ کے لیے، بالکل کریں، حج کی کتابیں عام ہیں، اللہ کے بندے ہر دکان سے مل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کسی عورت نے کہا ہے میری بیوی سے کہ انسان کا مثلا چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے،
ادھر خاوند لیٹا ہے ادھر بیوی لیٹی ہے، درمیان میں بچے کو نہ لٹائیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچہ پاک ہوتا ہے، بچہ قرآن ہوتا ہے، کوئی بچہ پاک نہیں، جب پیشاب کرتا ہے پخانہ کرتا ہے پھر پاک ہوتا ہے۔ یہ تو جاہلوں کی بات ہے۔ اگر کوئی مریض سرطان کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہوگا، کوئی ایسی حدیث مبارک میں نہیں ہے، اللہ بچائے ہر مسلمان کو۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے یسرا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بشرا، یسرا، سب ٹھیک ہے۔ حجر اسود پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرنا جو ہے، بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں جب شروع کرے اشارہ کرے، جب ختم کرے اشارہ کرے، باقی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اکثر قول یہی ہے کہ ہر دفعہ جب بھی حجر اسود پہ گزرے یا بوسہ دے یا پھر اشارہ کرے۔ ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا، صفا کی اور سر مڈوانے سے پہلے احرام اتار دی، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ابھی سر نہیں مڈایا تھا کہ اس نے احرام کھول دیا، لیکن سر مڈایا کہ نہیں یہ تو لکھو نا۔ سر مڈایا کتنی دیر کے بعد؟ کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد خیال ہے او میں نے تو سر نہیں مڈایا، پھر سر مڈا دے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کر کے صفا مروہ دوڑ کے سر نہیں مڈایا لیکن کپڑے پہن لیے، اب ایک گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو سر نہیں مڈایا، تو فوراً کپڑے اتارے، پھر احرام کی چادر باندھ کے سر مڈوائے، سر مڈوا کے پھر کپڑے اپنے پہنا کرے۔ لیکن بہرحال اگر سر مڈوا دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے دم سے تم بچ گئے، لیکن آئندہ احتیاط کرو، یعنی پہلے طواف کریں، 2 رکعت پڑھیں، صفا مروہ دوڑیں، اس کے بعد سر مڈوائیں، پھر جا کے چادریں اتار کے اپنے کپڑے بدلیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو پھر وہی کپڑے سلے ہوئے نکال کے 2 چادریں باندھ کے سر مڈا لیں تو انشاءاللہ عمرہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری حج منظور و مقبول فرما، یا اللہ حج آسان فرما، یا اللہ جو لوگ حجاج کے لیے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حضور کی سنت پہ جان دینے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر مقام پہ مجاہدین حق کی نصرت فرما، یا اللہ کفر پہ اپنا عذاب و قہر نازل فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما، حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما، یا الہ العالمین تادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. সম্বন্ধে গোসওয়ালা হতে এখানে